السلام علیکم۔ حکومت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور حکومتی خزانے کا استعمال اس سے بھی بڑی ذمہ داری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں حکومتیں اور حکومتی اراکین ان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ زیادہ تر ذاتی استعمال میں لے کر آتے ہیں اس پیسے کو جو کہ حکومت کا اور عوام کا ہوتا ہے۔ ایک نظر آج اگر ہم اپنے خلفائے راشدین پر ڈالیں تو واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ وہ کس انداز سے حکومتی خزانے کا استعمال کرتے تھے اور حکمران ہونے کے ناطے اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ آئیے آج یہ جو واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں اس سے یہ چیز بہت اچھی طرح سے آپ پر بھی واضح ہو جائے گی۔ کہانی کا نام ہے خزانے کا چراغ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک شام کا مشہور شہر دمشق اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ شہر کے باشندے دن بھر اپنا کام کرنے کے بعد جب آرام کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا حاکم یعنی خلیفہ چراغ کے سامنے بیٹھا ہوا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا اور ان پر حکم لکھ رہا تھا۔ خلیفہ اپنے اس کام میں مصروف تھا کہ اس کا ایک واقف کار اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ خلیفہ نے بہت عزت سے اپنے پاس اسے بٹھایا اور پھر وہ چراغ جو وہ اس وقت جلا کے کام کر رہا تھا بجھا دیا، جس کی روشنی میں وہ کام ہو رہا تھا اور اپنے مہمان سے باتیں کرنے لگا۔ خلیفہ اور اس کا مہمان کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر مہمان نے جانے کی اجازت مانگی، لیکن اٹھنے سے پہلے اس نے سوال کیا، جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ چراغ کیوں بجھا دیا جس کی روشنی میں آپ کام کر رہے تھے؟ خلیفہ نے کہا، بھائی جس چراغ کی روشنی میں حکومت کا کام کر رہا تھا اس کے تیل کی قیمت حکومت کے خزانے سے لی گئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے خیال کیا کہ آپ کی اور میری یہ ملاقات کسی سرکاری ضرورت کے لیے نہیں ہے، پھر سرکاری تیل کیوں جلایا جائے؟ چنانچہ میں نے چراغ بجھا دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خزانے کی کس طرح حفاظت کرتے تھے۔ حکومت کا خزانہ اس روپے سے جمع ہوتا ہے جو ملک کے باشندوں سے زمین کے ٹیکس اور مختلف محصولوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ روپیہ حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملک کی حفاظت اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں پر خرچ کیا جائے۔ جو حاکم اس روپے کو اپنی شان و شوکت بڑھانے اور عیش و آرام کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ بد دیانتی کرتے ہیں۔ اس روپے کو خرچ کرنے میں اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے جتنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، آج پاکستان کے حکمران کیا ایسا ہی کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کردار ایسا ہی ہے؟ ہم دعاگو ہو سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی کاش کہ اسی طرح سے کریں، اسی طرح سے حکومتی پیسے کا استعمال کریں جس طرح سے اسلامی دور کے اولین دور حکومت کے خلیفہ کرتے تھے۔ ایسے روح پرور واقعات جو ہمارے اسلامی دور حکومت سے منسلک ہیں، یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اگلی کہانی جس کا تعلق پھر بہت ہی اہم موضوع پر ہے اور جو ہر سال ہمارے ملک میں بحث کا موضوع بنتا ہے، اور وہ ہے عید کا چاند۔ اس کے اوپر کہانی دیکھنے کے لیے آپ اس کی اگلی قسط کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔